اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے انسان کو اپنے اوپر اور اپنے بھیجے ہوئے انبیاء کے اوپر ایمان لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام ایک کے بعد دیگر تمہارے درمیان آئیں گے، ان پر تم کو ایمان لانا ہے، ان کی باتوں پر تم کو عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب مکہ کی سرزمین پر آمنہ کے لال مدینہ کے سرکار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کا حکم نازل ہوا کہ اے مکے والوں، اب تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ایک خدا کی عبادت کرو اور محمد پر ایمان لاؤ، ان کی نبوت اور رسالت کی گواہی پیش کرو۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت کا اعلان کیا، اسلام کا پرچار کیا، 40 سال کی عمر میں 40 سال گزر گئے نبی پاک کی زندگی سے۔ 40 سال کے بعد جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، اسلام کا پرچار کیا، تو اس وقت مکے والوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں انہی بتوں کی عبادت کریں گے اور انہی کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچیں گے۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب مکے والوں نے کہا تھا کہ ہم 360 بت جو خانہ کعبہ کے اندر وہ لوگ بنا کر کے رکھے تھے، ہم انہی بتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے جبرائیل جاؤ، یہ فرمان لے کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تب اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل اے محبوب، اے محمد، مکے والوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کی محبت میں تم وسیلہ ان بتوں کو مانتے ہو تو یہ وسیلہ غلط ہے۔ اگر صحیح وسیلہ چاہیے تو محمد تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، یہ محمد تم کو خدا تک پہنچا دے گا۔ تب اللہ نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود اعلان فرمائے گا کہ اللہ تم سے محبت فرماتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہم کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ، ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان کی اطاعت کے بغیر کوئی بھی انسان اللہ کی بارگاہ تک وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مصطفیٰ کی اتباع اور مصطفیٰ کی پیروی اور مصطفیٰ کی اطاعت اور مصطفیٰ سے محبت ہی انسان کو ایمان اور انسان کو کل قیامت کے میدان میں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، ان کی سنت کی پیروی کے بغیر انسان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔
بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، آپ سنیں۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ کیا حدیث پاک ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بندوں کے درمیان تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یؤتی، اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کسی کو رزق عطا کرے گا، کسی کو عزت عطا کرے گا، کسی کو دولت عطا کرے گا، کسی کو شان شوکت عطا کرے گا، کسی کو حکومت عطا کرے گا، کسی کو اولاد عطا کرے گا، کسی کو کچھ بھی نعمتیں، چاہے دنیا کی ہو چاہے دین کی ہو، کچھ بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرمائے گا تو سب سے پہلے وہ نعمت اللہ مصطفیٰ کو عطا کرتا ہے، اور مصطفیٰ اپنی بارگاہ سے اللہ کے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تبھی نبی نے کہا کہ انا قاسم، میں اللہ کی نعمتوں کو بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو آج کل کے دیوبندی اہل حدیث لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کا وسیلہ نہیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، قرآن، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہم نے اپنے کان سے اللہ کے کلام کو سنا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے کلام کو نبی کی زبان سے ہم نے سنا، صحابہ نے نبی کے زبان سے سنا، اسی کو قرآن کا نام دیا گیا۔ اور جس کو حدیث کہتے ہیں وہ بھی تو نبی پاک کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو نبی پاک نے کہا اس کو حدیث ہے۔ نبی کے قول کو، نبی کے کلام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ بنیادی بات ہے، سنیے گا۔ اور اللہ کے قول کو، اللہ کے کلام کو جو وحی کی شکل میں نازل ہوا اسی کو قرآن کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا کلام بھی ملا نبی کی زبان سے، نبی کا کلام بھی ملا نبی کی زبان سے، دونوں کلام نبی کی زبان سے ملا۔ اب نبی کا مقام سنیے، نبی کا مقام سنیے کہ نبی کا مقام کیا ہے۔ اللہ کا کلام نبی پر اترا، نبی نے زبان سے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی نے کچھ کہا اپنی زبان سے، کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ میرا کلام ہے۔ کیا مطلب کہ دونوں کلام نبی پاک بیان کر رہے ہیں، لیکن نبی جس کو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وہ قرآن ہو جا رہا ہے، اور جس کو نبی اپنا کلام کہتا ہے اس کو حدیث مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! نبی جس کو کہہ دے یہ اللہ کا کلام ہے وہی قرآن ہے، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ تو اب سمجھے کہ قرآن کو ہم نے سمجھا تو نبی کی زبان سے سمجھا، حدیث کو سمجھا تو نبی کی زبان سے سمجھا، اسلام کو سمجھا تو نبی کی زبان سے سمجھا، دین کو سمجھا تو نبی کی زبان سے سمجھا۔ جس زبان سے ہم نے سب کچھ سمجھا ہے، جب تک اس زبان والے کو اپنا آئیڈیل، اپنا وسیلہ، اپنا آقا تسلیم نہیں کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے بندے کو کچھ بھی عطا نہیں کیا جائے گا۔ یہ نبی کا مقام ہے۔ اور ایک بات آپ سنیں، جو انسان نبی کے بغیر اپنے ایمان کا دعویٰ کرے، اپنی محبت کا دعویٰ کرے، اپنی عبادت کا دعویٰ کرے، نبی کے بغیر کچھ بھی دعویٰ کرے، کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ وہ سورہ آپ کو معلوم ہے، سورہ اخلاص، بہت چھوٹی سی سورت ہے نا، جس کو قل هو اللہ احد کہا جاتا ہے۔ اس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک خدا کا اقرار کرنا، ایک خدا کو ماننا، اللہ ایک ماننا، اس کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ، توحید کا عقیدہ اللہ نے قل
हुवल्लाहु अहद वाले सूरा में अता फरमाया है। उसको सूरा तौहीद कहा जाता है। लेकिन उस सूरा का फलसफा आप समझिए, अल्लाह की तौहीद कहाँ से शुरू होता है? सूरा शुरू होता है सूरा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल से शुरू होता है। लेकिन तौहीद का बयान शुरू कहाँ से होता है? अल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, ए महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ए महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह किसी का बाप भी नहीं है तो अल्लाह किसी का बेटा भी नहीं है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, ए महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह की कोई बीवी भी नहीं है, अल्लाह का कोई हमशक्ल भी नहीं है, अल्लाह का कोई बराबर भी नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपनी तौहीद का बयान कर रहा है, अल्लाह अपनी बेनियाजी का बयान कर रहा है। लेकिन अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि मैं कहता हूं कि मैं एक हूं, बल्कि अल्लाह अपनी तौहीद का ऐलान, अपनी बेनियाजी का ऐलान, अपने ईमान का ऐलान अल्लाह कर रहा है। तो कुल के जरिए से कि महबूब मैं एक हूं, तो मैं भी कहूंगा ए मुस्तफा तुम अपनी जुबान से कहो कि खुदा मेरा एक है। अल्लाह अकबर। सोचने की बात है, अल्लाह ने ईमान अता किया, तौहीद का ऐलान किया, तो मुस्तफा के जुबान के जरिए से फरमाया कि कुल ए महबूब कह दो कि अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नबी को मानते हुए अल्लाह को एक मानेगा, जो नबी को मानते हुए जो कलमा पढ़ेगा उसका ईमान माना जाएगा, और जो नबी को ना माने अगर दिन में 100 दफा कलमा पढ़ेगा कभी भी उसका ईमान माना नहीं जाएगा, उसका इस्लाम माना नहीं जाएगा। मेरा पैगाम यह है कि नबी की ज़ात वो ज़ात है कि जिसके बगैर अल्लाह तबारक व तआला एक जर्रा भी आपका अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं करेगा। तो हमको चाहिए कि हम नबी की इत्तिबा करें, हम नबी से मोहब्बत करें, हम नबी से प्यार करें, हम नबी की सुन्नत पर अमल करें, हम नबी की सीरत को अपनाए, हम नबी की ज़िंदगी का मुताला करें, हम नबी के नक्शे कदम पर चले। जब नबी की पैरवी करेंगे तो अल्लाह ऐलान फरमाता है कि युहिब्बुकुमुल्लाह, जब नबी से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह उस बंदे को अपनी मोहब्बत अता फरमा देगा। और यही नहीं बल्कि और आगे फरमाता है कि वह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि अगर कोई गुनाह भी हुआ हो नबी की मोहब्बत के सदके से तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ अता फरमा देगा। तो अल्लाह अकबर। अल्लाह की मोहब्बत अगर मिलेगी तो नबी की पैरवी से मिलेगी। हमको अगर बख्शिश मिलेगी तो नबी की पैरवी से मिलेगी। हमको अगर दुनिया की दौलत मिलेगी या दीन की दौलत मिलेगी तो सब कुछ नबी की बारगाह से हमको अता की जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम नबी की इत्तिबा करें, हम नबी की पैरवी करें। 1 मिनट में एक चीज़ सुनिए तब तक वसूल भी हो जाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, सुन्नत की पैरवी आप सुने कि सुन्नत पर सहाबा किस कदर अमल करते थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो तमाम अंबिया के बाद पूरी रोए ज़मीन पर क़यामत तक सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह ने अता किया, तो तमाम अंबिया के बाद सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया है। उनकी ज़िंदगी का एक टुकड़ा सुनिए। वज़ू कर रहे हैं, वज़ू खाने में वज़ू के लिए बैठे हैं, वज़ू के दरमियान हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट के आसार नजर आ रहे हैं। जो आसपास में सहाबा थे उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर, एक खलीफातुल मुस्लिमीन, एक आमिरुल मुस्लिमीन, आप वज़ू फरमा रहे हैं लेकिन कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, आप वज़ू फरमा रहे हैं और वज़ू के दरमियान आप मुस्कुरा रहे हैं, आखिर वजह क्या है, आखिर राज क्या है? अल्लाह अकबर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जुमला सुने। हज़रत सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे साथियों, ए मेरे नबी के सहाबा, सुनो, मैं मुस्कुरा रहा हूँ इस वजह से नहीं कि मेरे
بات آئی ہے، نہیں بلکہ ایک دفعہ میں نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو وضو کرتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں وضو کروں گا، مسکراؤں گا تاکہ نبی کی سنت پر عمل ہو جائے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام تو اس قدر نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے، نبی کے نقش قدم پر عمل کرتے تھے، لیکن ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کا صدقہ کھانے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں سنت تو درکنار، واجب تو درکنار، فرائض ہماری زندگی میں پائے نہیں جاتے ہیں۔ نماز فرض ہے وہ نہیں ہے، روزہ فرض ہے وہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے ہیں، مالدار ہے، حج فرض ہے وہ بھی ہم ادا نہیں کرتے ہیں کہ جائے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کریں۔ لیکن میرے عزیز و دوستو، نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، نبی کی پیروی کیجئے، نبی سے محبت کیجئے، یہی آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد قبر میں اور قیامت کے میدان میں بھی کام آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو اللہ معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔